رمضان المبارک کی آمد سے پہلے ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی عنہم اجمعین کو رمضان المبارک کی فضیلت بیان فرمایا کرتے تھے تاکہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی عنہم اجمعین کے ذہنوں میں اور صحابہ کرام کی نسبت سے امت کو یہ سبق ملے کہ یہ مہینہ کتنا مقدس اور محترم ہے۔ کیونکہ انسان اجر کا حریص ہے۔ جس وقت اسے کوئی لالچ دلایا جاتا ہے تو وہ آسانی سے جو بھی کام اس کے ذمہ لگایا جائے اسے کر لیتا ہے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جہاں رمضان کے روزوں کی فضیلت بیان کی، وہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی ارشاد فرمایا۔ حضرت کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں ارشاد فرمایا، منبر کے قریب ہو جاؤ۔ ہم منبر کے قریب ہوئے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم منبر کے اوپر چڑھنے لگے۔ پہلے زینہ پہ اپنا مبارک قدم رکھا تو ارشاد فرمایا آمین۔ جب سیڑھی کے دوسرے زینے پہ قدم رکھا منبر کے تو پھر ارشاد فرمایا آمین۔ جب منبر کے تیسرے زینے پہ قدم مبارک رکھا پھر فرمایا آمین۔ اب جس وقت حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنے خطبہ سے فارغ ہوئے تو صحابہ کرام نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ کہہ دیجئے صلی اللہ علیہ وسلم، آج ہم نے خلاف معمول آپ کو منبر کے زینوں پہ قدم رکھتے ہوئے آمین ارشاد فرماتے ہوئے سنا، جو اس سے پہلے کبھی نہیں سنا۔ اس کی کیا وجہ ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرمایا، جس وقت میں منبر کے قریب ہوا تو جبریل امین آ گئے۔ اور جبریل امین کون ہے؟ یہ فرشتوں کے سردار ہیں۔ اور ہمیں فرشتوں کے سردار جبریل امین آئے اور انہوں نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں 3 بددعائیں کرتا ہوں، آپ اس پہ آمین فرما دیں۔ جس وقت پہلے زینے پہ میں نے قدم مبارک رکھا تو جبریل کہنے لگے، یا رسول اللہ ہلاک ہو جائے وہ، برباد ہو جائے وہ، بڑا ہی بدنصیب ہے وہ۔ کون؟ فرمایا وہ جو رمضان المبارک کا مبارک مہینہ پائے اور اپنے رب کو راضی نہ کر سکے، کہ جس میں اتنی رحمتیں برستی ہیں کہ رحمتوں کا می برستا ہے، اور یہ بندہ ان رحمتوں میں اپنے آپ کو بخشوا نہ سکا، اپنی مغفرت نہ کرا سکا۔ فرمایا یہ ہلاک ہو جائے، یہ تباہ ہو جائے، برباد ہو جائے، یہ بڑا بدنصیب ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آمین۔ فرمایا جب دوسرے زینے پہ میں نے قدم رکھا تو جبریل امین نے بددعا کی، یا رسول اللہ ہلاک ہو جائے وہ، برباد ہو جائے وہ، تباہ ہو جائے وہ، جس کے سامنے آپ کا نام نامی، آپ کا اسم گرامی محمد یا احمد لیا جائے تو وہ آپ پہ درود نہ پڑے۔ اللہ اکبر! کتنی سخت وعید ہے، کتنی سخت بددعائیں ہیں
کہ اگر بندہ حضور کا تذکرہ سنے، اپنے پیارے نبی کی سیرت سنے، صورت سنے، اپنے پیارے نبی کا ذکر خیر سنے اور اس کی زبان حرکت نہ کرے، حضور پہ درود نہ پڑے، واقعی یہ بندہ ہلاک ہی ہے، تباہ و برباد ہے۔ تو فرمایا یا رسول اللہ وہ بندہ تباہ ہو جائے، ہلاک ہو جائے، برباد ہو جائے، بڑا ہی بد نصیب ہے وہ کہ جو آپ کا مبارک ذکر سنے تو اسے درود پڑھنے کی بھی توفیق نہ ہو۔ اس لیے جب بھی حضور کا نام آئے تو کیا کہنا چاہیے؟ اور بلند آواز سے کہا کریں تاکہ بندہ مچل جائے کہ حضور کا نام آیا، میرے آقا کا نام آیا، اللہ اکبر۔ اور پھر جس وقت بندہ درود پڑھتا ہے نا، صلی اللہ علیہ وسلم کہتا ہے، اب بظاہر بالکل مختصر سے جملے، بظاہر الفاظ کے لحاظ سے بہت تھوڑے الفاظ ہیں، لیکن مقام کیا ہے؟ فرمایا اللہ 10 نیکیاں عطا فرماتا ہے، 10 گناہ معاف کرتا ہے، جنت میں 10 درجے بلند کرتا ہے۔ اور پھر اس سے بڑھ کے ایک روایت میں نے یہ پڑھی کہ کائنات کا خالق و مالک اس بندے کو 10 مرتبہ پیار سے دیکھتا ہے جو حضور کا نام سن کے درود پڑھے صلی اللہ علیہ وسلم، الف الف مرت بعدد کل ذرۃ کما تحب و ترضى۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آمین۔ فرمایا میرے صحابہ میں نے تیسرے زینے پہ قدم مبارک رکھا تو اس وقت جبریل نے پھر بد دعا کی، یا رسول اللہ ہلاک ہو جائے وہ، تباہ ہو جائے وہ، برباد ہو جائے وہ۔ کون؟ فرمایا جو اپنے ماں یا باپ دونوں میں سے کسی ایک کو یا دونوں کو بڑھاپے میں پائے اور ان کو راضی کر کے رب سے جنت حاصل نہ کر لے، وہ بھی ہلاک ہو جائے، وہ بھی تباہ ہو جائے، برباد ہو جائے۔ میرے بھائیوں اور دوستوں، بظاہر یہ نعمتیں اللہ نے جسے عطا کی ہیں جب اس کے پاس ہوتی ہیں تو اسے قدر نہیں ہوتی، اور جس وقت چلی جاتی ہیں پھر قدر آتی ہے۔ اس لیے بڑے خوش نصیب وہ لوگ ہیں جن کو اللہ نے والدین عطا کیے، اور اس حالت میں کہ وہ بوڑھے ہو جائیں، کمزور ہو جائیں، اللہ نے انہیں خدمت کی توفیق دی، اس سے بڑھ کے اور کوئی خوش نصیب نہیں ہے۔ اگر آپ قرآن و حدیث کا خلاصہ دیکھیں تو سب سے جو برکت والی دعا ہے اور سب سے زیادہ بندے کو کامیاب کرانے والی دعا ہے وہ ماں باپ کی ہے، کہ جو بندہ اپنے ماں باپ کو راضی کر لیتا ہے، خوش کر لیتا ہے، ان سے دعائیں لیتا ہے، اس سے بڑھیا اور کوئی دعا نہیں۔ میرے اور آپ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس طرح بنی اسرائیل کے نبیوں کی دعائیں اللہ قبول فرماتا تھا امتی کے حق میں، فرمایا اسی طرح میری امت کے جو والدین ہیں ان کی دعا اللہ اولاد کے حق میں قبول فرماتا ہے۔ اللہ ہم سب کو اپنے والدین کو راضی کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ تو فرمایا ہلاک ہو جائے وہ، تباہ ہو جائے وہ، برباد ہو جائے وہ کون؟ فرمایا جو اپنے ماں باپ دونوں یا ایک کو بڑھاپے میں پائے اور ان کو راضی کر کے جنت نہ کما لے۔ تو یہ رمضان المبارک کا مہینہ ہے جس میں حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنی زیادہ فضیلتیں بیان کی۔ حضرت عبادہ بن صامت رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں رمضان کا مہینہ ابھی آیا نہیں، آمنہ کے لال نے پہلے مجمع بلا لیا، صحابہ کو بلا لیا، فرمایا آؤ میرے صحابہ، یا رسول اللہ خیر ہے، آج کیا معاملہ ہے؟ فرمایا آؤ میں تمہیں سناتا ہوں کہ وہ مہینہ آنے والا ہے۔ کون سا؟ فرمایا وہ مہینہ جو بہت بڑی رحمتوں اور برکتوں والا ہے، اس کا ایک ایک پل، ایک ایک لمحہ، ایک ایک منٹ سیکنڈ اللہ کی طرف سے برکتوں کا نزول والا ہے۔ ایسا مبارک مہینہ حق تعالی شانہ اپنے بندوں پہ خصوصی توجہ فرماتا ہے اس ماہ مبارک میں، اور پھر اپنی خاص رحمت نازل فرماتا ہے ان لوگوں پہ جو اس کی قدر کرنے والے، روزے رکھنے والے، عبادت کرنے والے۔ فرمایا جس وقت اللہ
ان کو روزے کی حالت میں، ذکر فکر کی حالت میں، قرآن کی تلاوت کی حالت میں، عبادت کی حالت میں دیکھتا ہے۔ اللہ ان کی خطاؤں کو معاف فرماتا ہے۔ وہ جو دعا اپنے رب سے کرتے ہیں اللہ ان کی دعاؤں کو قبول فرماتا ہے۔ اور پھر ان کے تنافس کو دیکھتا ہے، شوق کو دیکھتا ہے، کون زیادہ عبادت کر رہا ہے، کون رب سے زیادہ مناجات کر رہا ہے، قرآن کی تلاوت کر رہا ہے۔ فرمایا اے میرے صحابہ اس مہینے میں اپنے رب کو اپنی نیکی دکھاؤ، نیکی دکھاؤ۔ کیا مطلب؟ جس طرح ایک بیٹا، ایک شاگرد، ایک مریض اپنے پیر صاحب کو خوش کرنے کے لیے، بیٹا والدین کو خوش کرنے کے لیے، شاگرد استاد کو خوش کرنے کے لیے جس وقت وہ دیکھتا ہے کام اچھے طریقے سے سلیقے سے کرتا ہے، فرمایا تم بھی عبادات میں ذوق و شوق کرو، زیادہ سے زیادہ ذوق و شوق سے اخلاص سے عبادت کرو۔ تمہارا رب تمہیں دیکھ رہا ہے، میرا کون سا بندہ کتنی زیادہ شوق سے عبادت کر رہے ہیں، محبت کتنی زیادہ ہے۔ بس اپنے رب کو اپنی زیادہ سے زیادہ نیکی دکھاؤ۔ اور بڑا ہی وہ بد نصیب ہے جو اس مہینے میں بھی اپنے رب کو راضی نہ کر پایا۔ اب حضور بار بار فرماتے ہیں، پہلی حدیث میں بھی بد نصیب کا لفظ، اس میں بھی بد نصیب کا لفظ۔ کون ہے بد نصیب؟ جو اس مہینے میں بھی رب کی رحمت حاصل نہ کر سکا، جو اپنی بخشش نہ کر سکا۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، سرکار دو عالم صلی اللہ، کہہ دیجئے پیار سے، صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے صحابہ یہ مہینہ وہ مہینہ ہے، میری امت کو اللہ رب العزت نے رمضان المبارک کی حیثیت میں 5 انعام دیے ہیں، 5 ایسی عطائیں کی ہیں جو اس سے پہلے کسی امت کو نہیں ملی، صرف اس امت کو ملی۔ فرمایا وہ 5 چیزیں مخصوص میری امت کے روزہ داروں کے لیے ہیں۔ یا رسول اللہ کون کون سی؟ فرمایا پہلی یہ کہ ان کے منہ کی جو بو ہے اللہ کے ہاں خوشبو ہے۔ اب روزہ رکھا، شام کو اس کا معدہ خالی ہوا، اللہ کی وجہ سے بھوک برداشت کی، پیاس برداشت کی، شام کو منہ سے بدبو آتی ہے۔ لوگ تو کہتے ہیں فرش والے، فرش زمین والے کہتے ہیں یہ تو بدبو ہے، لیکن اللہ فرماتے ہیں یہ بدبو نہیں، یہ کستوری عنبر سے زیادہ خوشبو ہے میرے ہاں، بہت ہی محترم ہے۔ کیوں؟ میرے بندے نے میرا حکم پورا کیا، اس حکم پورا کرنے کی وجہ سے یہ بو آئی۔ دنیا والوں اسے بو نہ کہنا، یہ اللہ کے ہاں خوشبو ہے۔ تو فرمایا پہلی نعمت، پہلی مخصوص چیز اللہ نے میری امت کے روزہ داروں کو جو عطا کی وہ ان کے منہ کی بو اللہ کے ہاں خوشبو ہے۔ اور دوسری فرمایا جو روزہ دار ہیں میری امت کے وہ اتنے خوش نصیب ہیں، روزہ رکھا اللہ کی رضا کے لیے۔ کس کے لیے؟ روزہ رکھا اس نے اللہ کی رضا کے لیے، لیکن اللہ اس پہ اتنا راضی ہوا، اللہ نے اس پہ اتنی رحمت کی، اس کی وجہ سے زمین پہ جب رحمتوں کا نزول ہوا تو سارے رب کی جتنی خدائی ہے وہ اس کے لیے دعائیں مغفرت کرنے لگی، حتیٰ کہ ہوا میں اڑنے والے پرندے بھی، زمین کے اوپر چلنے والے کیڑے مکوڑے بھی، حشرات الارض بھی، حتیٰ کہ دریا اور سمندروں میں رہنے والی مچھلیاں بھی روزہ دار کے حق میں دعائیں مغفرت کرتی ہیں۔ اور صرف دن کو نہیں، فرمایا صبح سحری سے لے کے افطاری تک دعائیں مغفرت مسلسل کرتی رہتی ہیں۔ یہ مخصوص انعام ہے اللہ کا میری امت پہ۔ فرمایا تیسرا یہ انعام ہے کہ میری امت کے روزہ داروں کے لیے جنت ہر روز سجائی جاتی ہے، ہر روز آراستہ کی جاتی ہے۔ اللہ فرماتے ہیں فرشتوں میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے غلاموں نے، حضور کے غلاموں نے، امت کے لوگوں نے روزہ رکھا ہوا میں اللہ کی رضا کے لیے۔ اب وہ
دنیا کی مشقتیں محنتیں ساتھ ساتھ کرتے ہوئے مجھے راضی کر رہے ہیں، میں اللہ ان سے اتنا راضی ہوں، وہ آئیں گے تو بعد میں، لیکن تم ان کے لیے پہلے سے جنت سجانا شروع کر دو۔ اب جنت آراستہ کر دی جاتی ہے، سجائی جاتی ہے۔ فرمایا چوتھا انعام یہ ملتا ہے، اللہ اکبر، کہ میرے محبوب کی امت کے روزہ داروں کے لیے میں سرکش شیاطین کو جکڑ دیتا ہوں۔ اللہ نے سرکش شیاطین کو جکڑ دیا اس لیے کہ میرے محبوب کی امت کے روزہ داروں کے روزوں کو خراب نہ کرے۔ یہ ایسے ہی سمجھے نا، بس اوقات والد صاحب یا چاچا ماما یا کوئی بھی ایسا بڑا ہوتا ہے، کسی چھوٹے کو دیکھتا ہے نا، کسی بچے نے مارا ہے تو کیا کرتا ہے؟ پھر اسے پکڑ لیتا ہے، کہتا ہے اب تم مار لو بھائی اسے۔ جو کمزور ہوتا ہے طاقتور کو پکڑ لیتا ہے، کہتا ہے بھائی اب اس کو مارو، اور پھر جس وقت کہتا ہے ٹھیک ہے مار دیا، خوش ہو، اب جاؤ بھاگ جاؤ، جس وقت نظروں سے اوجھل ہو جاتا ہے پھر اسے چھوڑ دیتا ہے۔ اللہ نے بھی شیاطین کو جکڑ دیا، فرمایا میری امت، میرے محبوب کی امت بڑی کمزور ہے نا اعمال کے لحاظ سے، شیطان کو جکڑ دو تاکہ یہ عبادات کر کے میں رب کو راضی کر سکیں۔ اللہ اکبر۔ تو اللہ رب العزت نے اپنے محبوب کی امت کو یہ انعام عطا کیا، سرکش شیاطین کو بھی جکڑ دیا۔ فرمایا پانچواں انعام یہ عطا کیا، کیا؟ رمضان المبارک کی آخری رات آتی ہے جسے لیلۃ الجائزہ کہتے ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں فرشتوں آؤ نہ ذرا دیکھو نا، میرے محبوب کی امت نے پورا مہینہ روزے رکھے، اب میں اللہ ان کو انعام دینا چاہتا ہوں، انہیں معاف کرنا چاہتا ہوں، انہیں بخشنا چاہتا ہوں۔ ارے فرشتوں تم گواہ ہو جاؤ، میں نے اپنے محبوب کی ساری امت کے گناہگاروں کو معاف کر دیا۔ صحابہ عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ یہ شب قدر ہے؟ فرمایا نہیں، یہ شب قدر نہیں، حق تو یہ ہے کہ جس وقت مزدور مزدوری کرے تو اسے اجرت عطا کی جائے۔ دستور تو یہی ہے نا، جب میری امت کے گناہگار روزے رکھتے ہیں، گنتی پوری کرتے ہیں تو اللہ سب کی مغفرت فرما دیتا ہے۔ تو یہ خاص انعام اللہ نے عطا کیے امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم کو۔ حضرت عبداللہ ابن عمر فرماتے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا میرے صحابہ اس میں سحری میں اٹھنے کا خاص اہتمام کیا کرو۔ کس میں؟ رمضان میں۔ کیوں یا رسول اللہ؟ فرمایا اس وجہ سے جو سحری میں اٹھتے ہیں، سحری کھاتے ہیں، اللہ ان بندوں پہ اپنی خاص رحمتوں کا نزول فرماتا ہے، اور ساتھ ہی فرشتوں میں اللہ تفاخر کرتا ہے، فخر کرتا ہے، دیکھو نا فرشتوں میرے بندے رات کے اس پہر آرام چھوڑ کے، نیند چھوڑ کے، سکون چھوڑ کے اٹھے ہیں، کھانا کھا رہے ہیں۔ مقصد کیا ہے؟ مدعا کیا ہے؟ اس لیے کہ ہمارا رب ہم سے راضی ہو جائے۔ فرمایا فرشتوں تم گواہ رہو میں اپنے بندوں سے راضی ہوں، اور جو بندہ سحری سے پہلے یا بعد میں، کھانا کھانے سے پہلے یا بعد میں اللہ کے حضور آ کے دعائیں مانگتا ہے، اللہ فرماتے ہیں فرشتوں تم گواہ رہو میں نے اپنے بندوں کی تمام دعاؤں کو قبول کر لیا۔ یہ انعام ہے امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ۔ حضرت عبداللہ ابن حارث کہتے ہیں میں حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گیا، میں نے سحری کا کھانا حضور کو پیش کیا، یا رسول اللہ یہ میری طرف سے سحری کا کھانا ہے۔ حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے میرا ہاتھ پکڑا، فرمایا عبداللہ بیٹھو میرے ساتھ اس کھانے کو کھاؤ نا، تمہیں پتہ ہے یہ جو سحری کا کھانا ہے اس میں اللہ کی خاص برکت نازل ہوتی ہے۔ تو سحری کے کھانے میں کیا ہوتا ہے؟ اللہ کی خاص برکت نازل ہوتی ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں حضور نبی رحمت صلی اللہ کہہ دیجئے صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بلا کسی عذر کے
شرعی عذر نہیں تھا، کسی بندے نے ایک روزہ بھی جان بوجھ کے چھوڑا رمضان المبارک کا، تو فرمایا ساری زندگی اگر غیر رمضان میں وہ روزے رکھتا رہے تو اس کے ثواب کو نہیں پہنچ سکتا۔ یعنی رمضان میں اتنا ثواب بڑھ جاتا ہے، اتنا اجر بڑھ جاتا ہے کہ باقی اگر پورے سال بھی بندہ روزے رکھتا رہے تو رمضان کے ایک روزے کا اجر اس سے بڑھیا ہے، اس اجر کا مقابلہ نہیں کر سکتا۔ میرے بھائیوں اور دوستوں، اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے اتنی فضیلتیں ہم نے سنی، ہم روزہ کیوں رکھیں؟ ہم روزہ اس لیے رکھیں کہ جو بندہ روزہ رکھتا ہے، اللہ فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنو، اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو، کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ کہہ دیجئے سبحان اللہ۔ فرمایا اے ایمان والو، تم پہ روزے فرض کیے گئے جس طرح تم سے پہلے لوگوں پہ، اور فرض کیوں کیے؟ لعلکم تتقون، تاکہ تم متقی بن جاؤ، پرہیزگار بن جاؤ۔ متقی پرہیزگار کس کو کہتے ہیں؟ متقی پرہیزگار اسے کہتے ہیں جو اللہ کی محبت کے قابل بن جائے۔ تو گویا روزہ آیا اس لیے کہ ہم روزہ رکھیں تو اللہ ہمیں اپنا محبوب بنا لے۔ اب کس کا دل ہے اللہ کا محبوب بننے کا؟ ہر بندے کا ہی دل ہے نا۔ تو اس کا طریقہ یہ ہے آؤ روزہ رکھو، رب تمہیں اپنا محبوب بنا لے گا، رب تمہیں تقوی کی پرہیزگاری کی دولت عطا فرما دے گا، اور پھر دنیا کے اندر جتنی بھی آج جدید سوسائٹیاں ہیں، لوگ اپنے آپ کو کامیاب کرنے کے لیے مختلف کورسز کراتے ہیں، مختلف ورکشاپس کراتے ہیں۔ کیوں؟ یہ بندہ ترقی کر جائے، اچھا کامیاب بزنس مین بن جائے، اچھا کامیاب تاجر بن جائے۔ اسے ورکشاپس کراؤ نا، اسے مختلف کورس کراؤ نا، یہ زیادہ سیکھے، بڑا آدمی بن جائے، قربان جائے۔ میرے اور آپ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو 1450 سال اللہ نے سالانہ ورکشاپ عطا کر دی، سالانہ کورس عطا کر دیا۔ اے میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے گناہگاروں آ جاؤ نا، رمضان ہے، تھوڑا سا کورس کر لو، اللہ تمہیں اپنا محبوب بنا لے گا۔ آؤ نا، کدھر جا رہے ہو؟ گناہوں کی طرف۔ اب دیکھیے نا، پہلی حکمت یہ کہ اللہ رب العزت اسے اپنا محبوب بنا لے گا۔ دوسری حکمت، اللہ اکبر، جس طرح جسم بیمار ہوتا ہے، انسان کوئی بھی چیز کھاتا ہے اسے لذت نہیں آتی، اسے مزہ نہیں آتا، بخار کی وجہ سے منہ کا ذائقہ خراب ہو گیا۔ اللہ فرماتے ہیں دنیاوی کاموں میں مشغولیت کی وجہ سے تیری روح بیمار ہو گئی ہے نا، آجا، جس وقت یہ مہینہ تو روزے رکھے گا، تسبیح و مناجات کرے گا، عبادت کرے گا، تلاوت کرے گا، تجھے روحانی غسل ملے گا، تیری روح پاک ہو جائے گی، پھر تجھے عبادت کی لذت آیا کرے گی، پھر تجھے مناجات کی لذت آیا کرے گی، پھر تجھے عبادت کا سکون ملے گا۔ اللہ اکبر۔ دیکھیے نا، ایک نوجوان تھا، جس طرح آپ نماز پڑھنے آتے ہیں اسی طرح ایک اللہ والے تھے، نماز پڑھنے آتے، دیکھتے نوجوان گلی میں کھڑا ہے۔ ایک دن پوچھا بیٹا نماز پڑھنے کیوں نہیں آتے؟ کہنے لگا بابا جی نماز اس لیے نہیں پڑھتا کہ ابھی بڑا گنہگار ہوں، بس تھوڑا سا کچھ صاف ستھرا ہو جاؤں نا تو پھر نماز پڑھا کروں گا۔ جیسے کسی کو بھی کہیں نا جی نماز پڑھنے کیوں نہیں آتے یا داڑھی کیوں نہیں رکھتے، تو وہ کہتا ہے جی میرے اعمال اس قابل نہیں ہیں۔ تو بڑے میاں کہنے لگے بیٹا لانڈری والے کے پاس جو کپڑے جاتے ہیں وہ صاف ہوتے ہیں یا میلے؟ کہنے لگا جی میلے ہوتے ہیں۔ تو کہا کہ لانڈری والے کے پاس نہ جائیں تو وہ صاف ہو جائیں گے؟ کہا نہیں۔ کہا بیٹا یہ اللہ نے جو اپنے گھر کے چکر رکھے ہیں نا، 5 مرتبہ جو اللہ کے گھر میں آتا ہے، چکر لگاتا ہے، اس کی روح بیمار ہو جاتی ہے، اللہ اس کو شفا عطا کر دیتے ہیں، وہ گندی ہو جاتی ہے اسے پاک کر دیتے ہیں۔ آیا کرو نا۔
تو میں اور آپ جو مسجد میں آئے ہیں نماز پڑھنے، ہم میں سے کون اپنے آپ کو نیک سمجھتا ہے؟ کوئی بھی ایسا نہیں ہے، ہم سارے گنہگار ہیں۔ ہم آتے اسی لیے ہیں کہ اللہ کے حضور آ کے جھکیں گے تو اللہ ہمیں پاک کر دے گا، اللہ ہمیں اپنی محبت کے قابل کر دے گا، اللہ ہمارے گناہوں کو معاف کر دے گا۔ اس سے میرے بھائیوں اور دوستوں، یہ شیطان کا بہت بڑا وسوسہ ہے کہ شیطان ہر وقت بندے کو کہتا ہے بھئی تو بڑا گناہگار ہے، تو نماز کیسے پڑھے گا؟ تو بڑا گناہگار ہے، تو داڑھی کیسے رکھے گا؟ نہیں، اس وسوسے سے نکلیے۔ ہم راولپنڈی سے ایک دن آ رہے تھے، راستے میں رکے نماز پڑھنے کے لیے، تو کار کے اندر 4 آدمی اور بھی تھے، ہمارے پیچھے جو تھی گاڑی۔ اب انہوں نے جب دیکھا کہ بھائی نمازیوں کی ایک قطار ہے وضو خانے کے باہر، تو کہنے لگے بھی اگلی مسجد میں نماز پڑھیں گے۔ اب ہم وہاں نماز پڑھ کے جب آگے آئے، دیکھا اللہ اکبر، الامان والحفیظ، ان کا ایکسیڈنٹ ہو چکا تھا اور چاروں اللہ کو پیارے ہو چکے تھے۔ میرے بھائیوں اور دوستوں، پتہ نہیں زندگی آگے مہلت دیتی ہے یا نہیں۔ یہ ایسا کبھی نہ سوچا کریں کہ آگے جا کے نماز پڑھ لیں گے یا کل پڑھ لیں گے، نہیں۔ جو آج اللہ نے دیا ہے اس آج کو پاک کر لیں، اس آج میں اللہ کے سامنے جھک جائیں، یا اللہ میں کمزور ہوں، گنہگار ہوں، خطا کار ہوں، یا اللہ تو میرے گناہوں کو معاف کر دے۔ اور سب سے بڑا خوش نصیب وہ ہے، خوش نصیب وہ نہیں جو مالدار ہے، بڑی کوٹھیوں اور بنگلوں والا ہے، کاروں والا نہیں۔ خوش نصیب وہ ہے جس کو اللہ اپنے سامنے جھکنے کی توفیق عطا فرماتا ہے۔ اللہ ہم سب کو توفیق دے۔ تو میرے بھائیوں اور دوستوں، اپنے آپ کو اللہ کے سامنے پیش کر دیں، یا اللہ یہ رمضان آ رہا ہے، جو پیچھے ہو گیا یا اللہ میں سب کی معافی مانگتا ہوں، یا اللہ اس رمضان میں مجھے ایسا رمضان گزارنے کی توفیق عطا فرما کہ یا اللہ میں تجھے پسند آ جاؤں۔ اور پھر سب سے بڑی بات یہ پلے باندھ لیں، کیونکہ وقت ختم ہو گیا ہے، رمضان المبارک کا ادب کرنا ہے۔ ہم نے خود بھی کرنا ہے اور اپنے بچوں سے بھی کروانا ہے۔ کیوں؟ رمضان المبارک کا جو ادب کرتا ہے، گنہگار ہوتا ہے اللہ اسے نیکوکار کر دیتا ہے، نیکوکار ہوتا ہے اللہ اسے اپنا محبوب بنا لیتا ہے، اور جو اللہ کا محبوب ہوتا ہے اللہ اسے اپنا کامل ولی بنا دیتا ہے۔ نزہۃ المجالس ایک کتاب ہے، اس میں لکھا ہوا تھا کہ ایک مجوسی ہے، جس وقت مسلمان اور کافر اکٹھے رہتے تھے، اس وقت مجوسی نے دیکھا اس کا جوان بیٹا گلی میں کچھ کھا رہا ہے، رمضان المبارک کا مہینہ ہے۔ اس نے اپنے بیٹے کو ڈانٹا، اس سے ناراض ہوا، کہنے لگا تجھے پتہ نہیں مسلمانوں کا رمضان کا مہینہ ہے، تم سریعام کھا رہے ہو، بے ادبی کر رہے ہو۔ اب بات آئی گئی ہو گئی، یہ مجوسی بوڑھا ہوا اور فوت ہو گیا۔ اس کے محلے میں ایک اللہ کے ولی تھے، انہوں نے خواب میں دیکھا کہ مجوسی جنت کے اعلیٰ باغ کے درجے میں ہے۔ ارے آپ تو مجوسی تھے، آپ جنت میں کیسے پہنچ گئے؟ مجوسی نے کہا میں نے صرف روزے کا ادب کیا تھا، اس ادب کی وجہ سے جس وقت میں بیمار ہوا آخری مرض الوفات میں، اللہ نے مجھے کلمہ پڑھنے کی توفیق عطا فرما دی، اور میں موت سے پہلے میں نے کلمہ پڑھا، اور جس وقت میں دنیا سے رخصت ہوا اس وقت مجوسی نہیں تھا، اس وقت مسلمان تھا۔ میرے بھائیوں اور دوستوں، ایک مجوسی ہے، اگر وہ بھی روزے کا ادب کرتا ہے، رمضان کا ادب کرتا ہے، اللہ اس کی بخشش کا سامان کر دیتا ہے، اور اگر مسلمان روزے کا ادب کرے گا اللہ اسے کتنا اجر عطا فرمائے گا۔ اس لیے ہم نے روزے کا ادب کرنا ہے۔ جو مریض آدمی ہیں، کسی وجہ سے روزہ رکھ نہیں سکتے، وہ بھی سرعام گھر والوں میں بیٹھ کے نہ کھائیں، الگ سے چھپ کے کھائیں۔ کیوں؟ یہ رمضان کا مہینہ ہے، میں نے اس کا ادب کرنا ہے، اور پھر اللہ سے مانگیں یا اللہ ہمیں اتنی صحت عطا فرما دے کہ ہم روزہ رکھ سکیں، یا اللہ ہمیں اس بیماری سے نجات عطا فرما دے، شرمندہ ہوں، ندامت کریں۔ جس وقت شرمندگی اور ندامت ہوگی یقیناً وہ اللہ رحم فرمائے گا۔ اللہ مجھے آپ سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا